بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ و من والہ کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے بدگمانی اسلام کی نظر میں۔ بدگمانی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بدگمانی جو ہے وہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بدگمانی کے متعلق آج کی ویڈیو میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنانے لگا ہوں کہ مجھ سے بدگمانی کا کیسا جرم ہوا، کیسا گناہ ہوا کہ جس کی مجھے سزا بھگتنی پڑی، اور یقیناً آپ سب کے لیے وہ باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو بدگمانی سے بچائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش آپ سے کروں گا کہ دیکھیں، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جب غلطی ہو جائے، پہلی بات تو یہ کہ غلطی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ کریم سے رجوع کر لینا چاہیے اور اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لینا چاہیے۔ تو مجھ سے جو خطا ہوئی، غلطی ہوئی، میں نے اللہ کریم جل جلالہ و من والوں کی بارگاہ اقدس میں اس کی معافی طلب کی، اس سے معافی مانگی، اور میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا۔ تو اب اگر کوئی شخص میری یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے لعنت ملامت کرتا ہے تو پھر اس کا انجام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ کسی کے اوپر لعنت ملامت نہیں کر سکتے، اختیار کلی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور انسان جو ہے انسان پہ لعنت بھیجیں تو پھر وہ انسان جو ہے اپنے بارے میں خود تصور کر لیں کہ کیا وہ صحیح عمل کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ بہرکیف میں یہ کہانی آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں تاکہ آپ اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ ہمارے اس معاشرے میں تقریباً ہر جگہ آپ دوست کو دوست کے متعلق دیکھ لیں، ادھر سے دوستی کا دعویٰ بھی کر رہا ہوتا ہے اور جان دینے کا وعدہ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے اس کے متعلق بدگمان بھی ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے وسوسے اس کے متعلق دل میں پالتا رہتا ہے، اور اگر دوست ترقی کرتا ہو تو اس کی راہ میں رکاوٹیں اٹکانے کے لیے اور اس کو ترقی سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ رشتہ داروں میں دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے متعلق جو ہے بدگمانی جو ہے عام ہوئی ہے اس ٹائم۔ ساس جو ہے وہ بہو کے متعلق بدگمان رہتی ہے کہ بہو جو ہے میرے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے، میرے متعلق میرے لیے کوئی تعویذ گنڈے نہ کرا دے، کوئی جادو نہ کروا دے، میرے متعلق یہ سوچتی ہے، میری فلاں سے برائی کرتی ہے۔ اسی طرح سے جو بہو ہے وہ ساس سے نالا رہتی ہے، ہر وقت اس سے بدگمان رہتی ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے سے بدگمان ہے، بیٹا باپ سے بدگمان ہے، بھائی بھائی سے بدگمان ہے، بہن بھائی سے بدگمان ہے، ہمسائے کے ساتھ بدگمان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بدگمانی سے بچائے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام جو ہے صرف دین فطرت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مکمل، کامل اور اکمل دین ہے۔ اس نے جہاں ہمیں دین کے متعلق بتایا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے متعلق بتایا، وہیں پر ہماری دنیاوی تربیت بھی اسلام نے مکمل طور پر کی ہے، اور اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق بتاتا ہے۔ تو اسلام میں جو ہے بدگمانی کو پسند نہیں کیا گیا، اور میں نے جو اب تک مطالعہ کیا ہے بدگمانی کے حوالے سے، اس میں 3 چیزیں پائی ہیں کہ بدگمانی جو ہے وہ اس کے 3 قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی جو ہے وہ برائی ہے، برا عمل ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، بدگمانی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں گناہ گار بھی کر دیتی ہیں، یعنی ہمیں جو ہے وہ سوائے برائی ہی نہیں بلکہ ہم گناہ گار بھی ہو جاتے ہیں، اور چند بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معاذ اللہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ تصور کرے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی بار بار اس کو یہ تصور کرے
کہ بھئی اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ ہے بھی یا نہیں، کبھی وہ سوچے کہ اللہ ہے، کبھی وہ سوچے نہیں ہے، تو اللہ کے وجود سے وہ انکاری ہو جائے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے سے انکاری ہو جائے، اور بار بار جو ہے وہ یہی بدگمانی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، یا معاذ اللہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود ہی بن گئی ہے اور یہ دھماکے سے بن گئی ہے۔ تو اس طرح کے تصورات جو ہیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان کرے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں بھی یا نہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آ جائے گا، تو اس طرح کی بدگمانیاں تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور کچھ بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ گار کرتی ہیں، اور بے شمار بدگمانیاں ایسی ہیں جو انسان کو جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں بھی برا کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے محسوس کیا، نوٹ کیا، وہ یہ ہے کہ بدگمانی جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بھی جو ہے سکون میں نہیں رہتا، وہ ہر وقت جو ہے ہلچل میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، ذہنی کوفت کا شکار رہتا ہے، اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں، وہ دوسروں سے ہی متنفر ہوتا ہے، اور اپنے متعلق بھی اس کو چین نہیں آتا، اس کو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں میرے متعلق یہ سوچ رہا ہے، یہ کر دے گا، فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا، فلاں نے مجھ پہ ٹونا کر دیا، فلاں نے میرے کاروبار کو روک دیا، فلاں نے میری ترقی کو روک دیا، اور فلاں مجھے اس طرح سے آزار پہنچائے گا۔ تو اس طرح کا بدگمان شخص جو ہے وہ خود بھی سکون میں نہیں رہتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھ سے جو بدگمانی ہوئی وہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس کا ارتکاب مجھ سے کیوں کر ہو گیا، اور اس بدگمانی نے مجھے کیا نقصان پہنچایا۔ تو یہ بات بہت پہلے کی ہے، بہت قدیم وقت کی ہے، مقصد ہے تقریباً کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے، جب میں بھرپور نوجوانی میں تھا اور بڑی اٹکیلیاں کرتا تھا، اور میں اس ٹائم پلیئر بھی تھا، کھلاڑی بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین سے بھی بڑی وابستگی تھی، اور سارا گھر جو تھا وہ دینی ماحول تھا، والد صاحب بھی دیندار تھے، دادی محترمہ تو ماشاءاللہ سیدہ شہر بانو جو ہے وہ دن رات ان کے عبادت میں گزرتا تھا، اور ہماری بڑی اچھی تربیت کرتی تھیں۔ پھر ویسے بھی مساجد اور مدرسے سے ہمارا جو ہے نا لگاؤ ہوتا تھا، تو وہ اس دور میں کیونکہ شروع کا نوجوانی کا عالم تھا نا، تو اس میں نا انسان کو بعض دفعہ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس ضم سے بچائے کہ دین کا اس کو ضم آ جاتا ہے کہ میں دین کو شاید زیادہ سمجھتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں۔ تو اسی طرح کا شاید جو ہے مجھے بھی کچھ ضم تھا کہ میں وہ دین کی معلومات جو ہے نا وہ زیادہ جانتا ہوں بنسبت عام لوگوں کے۔ تو اس کے علاوہ ہماری جو قریبی مسجد تھی اس میں ایک ایسے شخص تھے جن کے پاس نالج بھی تھا، لیکن وہ بااثر بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، اور وہ مسجد میں اکثر جو ہے جو مولانا حضرات ہوتے تھے ان پہ بھی تنقید کرتے تھے، مؤذن پہ بھی تنقید کرتے تھے، امام کی نماز پر بھی تنقید کر دیتے تھے، مسجد پہ تنقید کر دیتے تھے، مسجد کے محراب و منبر پہ تنقید کر دیتے تھے، مسجد کے کلر پہ تنقید کر دیتے تھے، اور ان کے سامنے ایک تو کوئی بول نہیں پاتا تھا، دوسرے یہ کہ بعض دفعہ ان کی بات میں اتنا وزن ہوتا تھا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی تھی کہ لوگ پھر وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو انہی دنوں کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ کسی جگہ نا شاپنگ کے لیے یا کسی کام سے جا رہا تھا، تو ایک دفعہ وہ ٹائم ایسا ہو گیا کہ عصر کی نماز کا ٹائم قریب ہو گیا، تو نماز کی الحمدللہ پابندی تھی، نماز جو ہے باقاعدگی سے 5 وقت باجماعت پڑھتا تھا۔ تو میں نے قریب مسجد دیکھی، تو وہاں مجھے جو ہے ایک مسجد مقصد روڈ کے قریب ملی، میں نے وہاں پر عصر کی نماز کا ارادہ کیا، وضو کر کے نماز کے لیے جب گیا تو 1 رکعت ہو گئی تھی، اور امام صاحب جو تھے وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ اب میں نے جب امام صاحب کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو ان کے جو انگوٹھے اور انگلیاں تھیں نا پاؤں کی، وہ زمین کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی، یعنی اس طریقے سے جو لگنے چاہیے نا پاؤں اور انگوٹھے، اس طریقے سے وہ نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ وہ معلق تھے۔ ایک پاؤں انہوں نے ٹیڑھا کیا ہوا تھا سجدے کی حالت میں، اور ایک پاؤں جو تھا انہوں نے معلق سا رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا ہوا تھا زمین سے۔ تو بڑی شدید میرے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوئی کہ دیکھیں یار، یہ امامت کرا رہے ہیں اور کیسی امامت کرا رہے ہیں، اور کیا نماز ہوگی، اور ان کے پیچھے تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، تو نمازیوں کا بھی بیچاروں کی کیا نماز ہوگی، اور یہ کتنا مقصد اس کے وہ ہوں گے، قصوروار ہوں گے کہ یہ اس طرح سے نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس بدگمانی نے کیا کیا کہ میں نے نا وضو کو لمبا کر دیا، اور کوشش یہ کی کہ یہ جب سلام پھیر لیں تو میں اپنی نماز خود ہی پڑھ لوں ان کے پیچھے پڑھنے کے بجائے۔
اب ایسے ہی ہوا کہ میں نے نماز اپنی پڑھ لی اور میں بدگمان ہو کے نا مسجد سے باہر نکل آیا، اور آنے کے بعد جو میرا حال ہوا نا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی میری، تو وہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی، تکلیف ہوگی۔ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ محرکات ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے یہ، لیکن وہ غلط نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اپنی ساری سٹوری سنانے لگا ہوں۔ میں مسجد سے باہر آ گیا، کام کاج کیا، پھر مغرب کا وقت ہو گیا۔ اب مغرب کی نماز کے لیے جب میں مسجد میں گیا نا جماعت پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، تو آپ یقین کریں جب میں سجدے کی حالت میں جانے لگا نا تو میرے دونوں پاؤں جو ہیں شدید درد کر رہے تھے، اور میرے پاؤں کی انگلیاں زمین کے ساتھ نہیں لگ رہی تھیں، میں شدید تکلیف میں تھا۔ فوری طور پہ مجھے اس کا رزلٹ مل گیا، دیکھیں اس بدگمانی کا، کہ میں جو مولانا صاحب پہ تنقید کر رہا تھا کہ وہ پاؤں صحیح نہیں لگا رہے تھے اور سجدہ صحیح نہیں کر رہے اور نماز ان کی صحیح نہیں ہو رہی، وہی سارا کچھ میرے ساتھ ہو گیا کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اوپر نہیں لگتے تھے، میرے انگوٹھے اور انگلیاں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ نہیں لگتی تھیں۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے ایک پاؤں ٹیڑھا کرنا پڑا اور ایک پاؤں جو ہے وہ میرا معلق ہو گیا۔ تو بڑی سخت تکلیف میں نے وہ نماز پڑھی۔ اب عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، میں نے پھر کوشش کی تو یہی حال میرا ہوا، اور بڑی شرمندگی ہوئی، اور مجھے خیال آ گیا کہ میں نے کہا مولانا صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا، کوئی تکلیف ان کو ہوگی جس کی وجہ سے وہ سجدہ صحیح نہیں کر پا رہے تھے۔ تو بڑی شرمندگی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی، میں نے معافی بھی مانگی، لیکن فوری طور پر جو ہے وہ معافی میری قبول نہیں ہوئی، اور مجھے اس کا خمیازہ بہت دنوں تک بھگتنا پڑا۔ حتیٰ کہ پھر ایسا ہوا کہ جب نماز میں مجھے تکلیف زیادہ ہوتی تھی تو وہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ پہلا موقع تھا زندگی کا، اور اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کبھی موقع نہیں آیا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ میں نماز ہی میں نے چھوڑ دی۔ اور بڑے المیہ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ میں تقریباً 40 دن تک جو ہے وہ نماز ہی نہ پڑھ سکا، میں وہ توفیق ہی مجھ سے چھین لی گئی کہ میں نماز نہ پڑھ سکا۔ تو بڑا کرب تھا، وہ بڑا تکلیف تھا، لیکن پھر میں نے بڑے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگی، دعا مانگی، میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ اللہ میں نے تیرے نیک بندے کے متعلق جو ہے یہ گمان کو ہے تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو تب جا کے دوبارہ مجھے نماز کی توفیق حاصل ہوئی، میں نے باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، اور میری وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کسی کے متعلق بدگمان نہ ہوں۔ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مقصد نہ جانے کسی کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، نہ جانے وہاں پر کوئی مجبوری اس کی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے کہ قائد اعظم کے متعلق لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شراب خانے جاتے ہیں تو یہ شراب پیتے ہوں گے، شرابی ہیں۔ تو قائد اعظم نے بڑی پیاری بات کی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتائیں، جو شخص روزانہ مسجد میں جاتا ہے 5 وقت، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی نمازی، ظاہری بات ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیں آپ کی نظر میں وہ اس لیے ہے کہ وہ 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے اور 5 وقت مسجد سے نکلتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ ممکن ہے وہ جوتا چوری کرنے کے لیے جاتا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا، جوتا چوری پہ تو آتا ہے نا، نماز کے وقت ہی آتا ہے نا، کہ نماز کا جماعت کا ٹائم ہوتا ہے اور جوتا چور بھی اندر آ جاتا ہے اور نماز کے بہانے جو ہے وہ جوتا چوری کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طریقے سے میں شراب خانے اگر جاتا ہوں تو وہ کچھ اور بات ہوتی ہے، انگریزوں سے ملنا ہوتا ہے، کچھ مجھے سیاسی گفتگو کرنی ہوتی ہے، کوئی میں شراب نہیں پیتا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ نا کچھ ایسے ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے متعلق بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بدگمانیاں اپنے دل سے نکال دیں کہ ساس نے بہو کے لیے یہ کر دیا اور بہو نے ساس کے لیے یہ کر دیا اور بھائی نے بھائی کے لیے یہ کر دیا اور ہمسائے نے جو ہے کاروبار بند کر دیا اور فلاں رشتہ دار نے جو ہے وہ تو ہم سے جالس ہے، وہ ہماری ترقی میں حائل ہے اور وہ تو ہمیں ترقی کرتا دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ بھائی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، نہ دیکھنا چاہے، اس کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، خدا نخواستہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔
اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ وہ کسی کا معاذ اللہ ماتحت تھوڑی ہے کہ بھئی کسی نے یہ تصور کر لیا کہ اس کی ترقی کو روکنا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ترقی کو روک دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ برحق چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یا تو ہماری خطاؤں کی وجہ ہوتی ہے، ہماری گناہوں کی وجہ ہوتی ہے، یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعامات سے نوازنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی مجبوریاں اور ایسے جو ہے ہمیں مراحل آ جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے ہمیں تنگی بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، کچھ اور مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے متعلق جو ہے دوسروں کے متعلق بدگمان مت ہوا کریں۔ آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہم سے جانے انجانے میں بے شمار گناہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنی خوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایک حقیقت میں وہ خامی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو خوش کر رہے ہیں اور ہم ان کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہم دین کے متعلق آپ سے کچھ اجر نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی دین کو پھیلانے میں آپ بھی اپنا حصہ ملائیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مبین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، کیونکہ صرف ہمارا یہ کام نہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بلکہ اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔